ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ گلاس ٹوٹا۔ بکھرے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کے ساتھ آج ایک بار پھر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ دل پر لگے زخموں سے خون رستا اسے لہو لہان کر رہا تھا۔ سمنتائی اپنا مقصد پورا ہوتا دیکھ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب انہیں یہ خبر اپنی بیمار بیٹی صنم کو بتا کر اس کو پہلے کی طرح خوش کرنا تھا۔ پیچھے کھڑی انظر پورے قد کے ساتھ نیچے گرتی ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی صنم فاتحانہ نگاہوں سے اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ انظر کے جانے کے متعلق سمن تائی اور صنم کو پہلے سے معلوم تھا۔ تائی سمن تو بے فکری سے نیند کی گولی کھا کر سو گئیں، لیکن صنم یہ منظر دیکھتے اپنے جلتے دل کو سکون فراہم کرنا چاہتی تھی۔ زرار جب سے لوٹا وہ ایک نامعلوم سی آگ میں جل رہی تھی۔ زرار کے جانے کے بعد ہمیشہ ہر کام میں اسے آگے رکھا گیا تھا۔ زرار کی کمی دادا جان اس کے وجود سے پوری کرتے۔ انظر ہوتے ہوئے بھی کہیں پر نہیں تھی۔ ہر کام میں انظر پر برتری حاصل کرنا اس کی عادت بن گیا تھا۔ اب جب گھر کے اکلوتے وارث کی شادی کا وقت آیا تو اس کی بجائے انظر کو چن لیا گیا۔ وہ بھی اب سے نہیں، بہت سال پہلے سے ہی یہ فیصلہ لیا جا چکا تھا۔ یہ بات اس کی انا پر کاری ضرب کی طرح لگی۔ صنم کو یہ انظر سے برتری کی جنگ میں اپنی شکست محسوس ہوئی۔ اسے ایسے لگا جیسے آج انظر ہر میدان میں اس پر بازی لے گئی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہار چکی ہے، اور دل میں موجود زرار کے لیے محبت نے سب بہت ناقابل برداشت تکلیف دہ بنا دیا۔ اسے تو کسی پل چین نہیں تھا۔ ماں بھی دل کے معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس سے اوپر زرار اور انظر کی دوستی۔ زرار کا انظر کے لیے خاص توجہ بھرا انداز، سب کے سامنے اس کا دفاع کرنا تو اسے اور چبھتا، لیکن وہ خاموشی سے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن وہ اپنے اور زرار کے مابین وہ دوستی تکلف نہ پیدا کر پائی جو انظر اور زرار کے درمیان تھا۔ نکاح کی بات کھلنے پر اسے ہر کسی کے رویے کی بہت اچھے سے سمجھ آتی گئی، لیکن یہاں اس کی انا کے ساتھ دل کا معاملہ بھی بن گیا تھا، جس کا اس نے اتنا ذہنی دباؤ لیا کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ ان حالات میں اچانک ماں کا ساتھ ملنے پر اس کے سولی پر لٹکے دل کو تھوڑا قرار آیا۔ اب بھی تو انظر چڑیل تمہیں آگے ایسی بہت سی ٹھوکریں لگنی ہیں۔ باہر نظر آتے انظر کے ہیولے کو ٹھوک کر کھاتے دیکھ وہ غرور سے بولی، پر برا ہوا، انجانے زرار وہاں کہاں سے آ گیا۔ انظر کو واپس اندر جاتا دیکھ کر وہ تو اپنی سمجھ بوجھ ہی کھو بیٹھی۔ دل ملاتے ہوئے زرار کی موجودگی میں باہر دادا جان کے کمرے میں جانے کی بجائے اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور دادا جان کو کال ملائی۔ غصے سے اس کا دل چاہا پورے مینشن کو تہس نہس کر ڈالے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اب بھی کچھ نہ کیا تو اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ انظر نہ جا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس مینشن میں تمہارا سانس لینا تک میں نے مشکل نہ کیا تو میرا نام صنم نہیں۔ فون رکھتے اضطراب سے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ کے وہ خود سے ہم کلام تھی۔ ایک دفعہ تو اتنی رات کے صنم کی کال دیکھ کر دادا جان پریشان ہوئے، مگر اس کی بتائی خبر پر وہ جلدی سے جوتا پہن کر اتنی سردی میں کوئی بھی گرم شال یا چیز پہنے بغیر غیظ و غضب کی حالت میں سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچے۔ دہاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ نیچے فرش پر گرے بیگ نے ان کی بدترین شک کی تصدیق کر دی۔ وہ دل میں کہیں نہ کہیں اپنے منصور کی بیٹی سے اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ان کے دل پر گھونسا پڑا، تکلیف کی ایک لہر سی اٹھی۔ انظر جس نے کمرے میں آتے کندھے پر لٹکا بیگ عالم تیش میں نیچے فرش پر پھینکا تھا، اور وہ جو یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ ذرا خود آیا یا کسی نے اسے بھیجا، وہ اچانک دادا جان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ بوکھلا کر رہ گئی۔ بے حیا، گندا خون، یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ پھٹ پڑے۔ ان کی زمانے بھر کی خشک سرد پھنکارتی ہوئی آواز پر انظر کا دل کانپا، لیکن وہ منجمد نظروں سے انہیں دیکھتی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ آخر کب شرم آئے گی؟ مجھے بتاؤ تم کس مٹی کی بنی ہو؟ تھو ہے تم پر۔ اس کے سر پر پہنچ کر دادا جان نے نیچے تھوکا۔ انظر کو ایسے محسوس ہوا کہ دادا جان نے اس کے منہ پر تھوکا ہے۔ آج میں تمہیں نہیں بخشوں گا، یہ نکاح ختم ہوئے گا۔ اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دے وہ بولے کہ اچانک دل کا درد بڑھا اور وہ اس کا بازو پکڑے ہی کچھ نیچے کو جھکے۔